تو یہ ایک علیحدہ ورلڈ ویو ہے. لیکن بیسکلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سیکولر ٹرم آپ بہت استعمال کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. ان کا بیسک ورلڈ ویو کیا ہے کہ ریلیجن اور اسٹیٹ دیٹ شوڈ بی سپریٹڈ. یہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا، لیکن اب اس کو انہوں نے بدل دیا ہے، اور وہ بدل اس طرح دیا ہے کہ وہ چیزیں نکال دو ریلیجن کے اندر سے جو تمہارے لیے گورن کرنے میں تمہیں مشکل پیدا کرتی ہے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. قرآن میں اللہ رب العزت سورہ انعام میں 116 نمبر آیت، میں نے بہت دفعہ اس آیت پہ ذکر بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اگر if you obey most of those on the earth they would lead you away from Allah's way. They follow nothing but assumptions and do nothing but lie. اللہ رب العزت نے بڑا کلیئرلی سورہ انعام میں آیت نمبر 116 میں کہا کہ اگر اے نبی اگر آپ اجتماعی لوگوں کو فالو کریں گے دنیا میں، یہ آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب ادیان کی بات ہم کرتے ہیں، دین کی بات، ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے دماغ میں ایک فوراً چیز آتی ہے کہ ایک اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی چیز جس کے اوپر عمل کرنا، اور اس میں اللہ کی طرف سے جو دین آئے اس میں جو میجر 3 دین ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جوڈازم ہے، اس کے بعد کرسچینٹی ہے، اور پھر اسلام ہے. تو پھر باقی دین بھی ہیں، اب ہندوازم علیحدہ ایک دین ہے، بدھزم علیحدہ ایک دین ہے. تو سم تھنگ ٹو ڈو ود اسکرپچر، سم تھنگ ٹو ڈو ود گاڈ، یعنی کہ کچھ ایسی چیز جو اللہ سے آپ کا تعلق جوڑتی ہے اس کو دین کہتے ہیں. میرے اور آپ کے دماغ میں ایک اس کی یہ ایک جنیرک پکچر آتی ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم اسلام کو اپنا ایک ورلڈ ویو مانتے ہیں. ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کو ایک چیز کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. اسلام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا ہے ورلڈ ویو آتا ہے؟ ورلڈ ویو کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ امت حضور کی امت ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارا پھر یہ ایمان کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اس کے بعد جو ہے وہ تقدیر، قدر، اس کے اوپر یقین، یہ سارا ایک ورلڈ ویو ہے اسلام کا. اور اس کے بعد مرنا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، اور پھر اللہ کے سامنے حاضری دینا. دس از اے ورلڈ ویو آف اسلام وچ وی بلیو. اور اس کے اندر کوئی چیز جو ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتے. یہ وہ ورلڈ ویو ہے جو اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں. اسی طرح جو جیوز ہیں ان کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، لیکن اس کا بھی اینڈ پوائنٹ ایک یہی ہے کہ ایک روز محشر قائم ہوگا، اچھائی اور برائی کے درمیان میں فیصلہ ہوگا. اس میں انہوں نے اس ورلڈ ویو میں اللہ معاف کر انہوں نے ملاوٹ کر دی. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا. اسی طرح کرسچینٹی کا ورلڈ ویو بھی یہی ہے. اس وقت کی کرسچینٹی حق پہ تھی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے، پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور اس وقت کا ورلڈ ویو بھی یہی تھا کہ آخرت میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت قائم ہوگی، اور پھر مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا. اور اسی طرح پھر اسلام آیا، اور اسلام کے اندر بھی ایک یہی ورلڈ ویو ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس میں بھی اس ورلڈ ویو کو بھی خراب کرنے والے لوگ موجود ہیں جو مشرکانہ سوچ اسلام کے اندر بھی لے آتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو شاید بتوں کی شکل میں نہ ہوں لیکن اور چیزوں کی شکل میں موجود ہیں اپنی جگہ. اچھا، یہ تو ہے ایک ورلڈ ویو ریلیجن کا. اور ایک ورلڈ ویو ہے سیکولر، جو تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں، سیکولرزم جس کو کہتے ہیں. اس کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ آپ کو بتایا یہ جاتا ہے بیسکلی کہ سیکولرزم بیسکلی یہ بیسکلی کرسچینٹی میں ٹرم ڈیفائن ہوئی تھی کہ چرچ اور اسٹیٹ، یعنی کہ جیسے آج مسجد
یا اسٹیٹ، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ چرچ ریلیجن کو دیکھے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرے. ویئر ایز یہ بات مجھے اور آپ کو قابل قبول ہونی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اوپر اللہ رب العزت نے اسلام میں ہر چیز کی جو ہے نا سلوشن دیا ہے کہ اسٹیٹ کو کیسے چلانا ہے. کیا آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے ایک اسٹیٹ رن افیئرس چلائے؟ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ریاست موجود نہیں ہے. کیا وہ دین سے جدا تھی؟ نہیں. حضرت فاروق اعظم نے کیا اسٹیٹ رن افیئرز نہیں چلائے؟ سیدنا عثمان غنی نے نہیں چلایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے جو جتنے بھی ہمارے خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد جتنے بھی ہمارے باقی خلیفہ ہیں، سب نے اسٹیٹ رن افیئرز چلائے ان لائٹ آف اسلام. تو سیکولرزم ڈائریکٹلی کانٹراڈکٹ کرتا ہے ریلیجن کو. کہ ریلیجن، یہ سیکولرز جو آج کے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یار آپ دین آپ کا پرسنل معاملہ ہے، اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود یور ڈیلی لائف، یا آپ کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے، مطلب اپنے چیز اپنے تک رکھو. وہی والی بات، تمہارے لیے تمہارا رب، میرے لیے میرا رب. معاذ اللہ، سورہ کافرون میں جو اللہ فرماتے ہیں مطلب ڈونٹ انفورس دس آن ادرس. حالانکہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ یہ مینول جو میں نے تمہیں قرآن کا بھیجا ہے یہ انفورس کرنا ہے تم نے، اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اس دنیا میں آئے کیوں. اللہ نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ میرا اور آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد حیات بتایا. اچھا، سیکولرز اس چیز کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دین کے ذریعے سے ملک کیسے چلایا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے، اسٹیٹ ایک سیپریٹ اینٹی ہے. اس وقت چرچ ایک سیپریٹ اینٹی تھا، یا آج ایک مسجد سیپریٹ اینٹی ہے. جیسے آج مجھے اور آپ کو نا ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ وی لیو ان اسلامک اسٹیٹ. You don't live in an Islamic state. Pakistan is not an Islamic state. یہ بات بڑی کلیئر ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا آپ کا فائنینشیل سسٹم اسلام پہ بیسڈ ہے؟ کیا آپ کا جوڈیشل سسٹم اسلام پہ بیسڈ ہے؟ دونوں نہیں ہیں. یعنی کہ دو پلرز تو آپ کے اڑ گئے. یعنی کہ فائنینشیل سسٹم، اس کے اندر سود ہے، اس کے اندر ربا ہے، اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی سے جنگ کا اعلان ہے. آج کیا اسلامک سسٹم، اسلامک اسٹیٹ میں یہ قانون ہونا چاہیے آپ کے خیال سے؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کوئی قانون نہیں بن سکتا جو اللہ اور اس کے نبی سے تصادم رکھتا ہو. تو کیا سب سے بڑا تصادم اللہ تعالیٰ جو قرآن میں لکھ رہے ہیں یہ میرے خلاف جنگ ہے، کیا وہ موجود نہیں ہے اس میں؟ اس کے بعد آپ کے جنرلی کیا میڈیا آپ کا اسلام کا حصہ ہے؟ میڈیا پہ جو آپس میں میل جول ہے یا آپس میں اس میں جس طرح کی بھی آج کل حالات و واقعات ہیں، آپ کے خیال سے ڈز اٹ ریپرزینٹ اسلام؟ ڈز یور میڈیا ریپرزینٹ اسلام؟ پاکستان کا میڈیا اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے؟ میجورٹی اگر آپ کسی نارمل بندے سے پوچھیں گے وہ یہ کہے گا کہ یہ میڈیا اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. یہ ایک سیکولر اسٹیٹ کا نمائندہ میڈیا ہے. یعنی کہ جہاں اب ڈانس، گانا اور اختلاط، یعنی کہ اکٹھے فیمیل ایکٹر ایکٹریسز اکٹھے ہوں، موجود ہوں، بندزری کا ایک ذریعہ ہو، تو وہاں پہ آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ ہے؟ اس کے بعد آگے نیشنلزم کے پیچھے آپ کو لگا دیا گیا ہے. مشرف صاحب کا ایک نعرہ تھا پاکستان فرسٹ. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ورلڈ ویو والی بات کی کہ شروع میں دین میرے لیے ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہے گا، پھر آئے گا پاکستان. آپ نے آپ کو ایک
ابھی تک یہ نعرہ سنایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ یا نافذ ہے آپ کے خیال سے، یا نافذ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ؟ اگر لا الہ الا اللہ نافذ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ ہوتے. تو نیشنلزم میں یہ ہے کہ بھائی بی اے پاکستانی، بی اے گڈ پاکستانی فرسٹ، دین مسلم، دین پھر آپ پنجابی، پھر. حالانکہ ہمارے ہاں ایک اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ پہلے مسلمان اچھے بنو، پھر ایک سٹیزن اچھے بنو. سیکنڈ ڈگری کام سٹیزن شپ ہے، پہلی ڈگری جو ہے وہ ایز اے مسلم. تو یہ میں آپ کو صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جن کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جن پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایک مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو اسلامک اسٹیٹ کہلا سکے، کیونکہ سب میں وہ قانون رائج ہیں جو اپنے مرضی کے قانون ہیں. اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے رائج نہیں ہیں. اور اب سیکولرز نے ایک اس میں تھوڑا سا کیا سیکولرزم میں آ جاتے ہیں ذرا ڈیٹیل میں، کہ آپ کو سب سے پہلے تو علیحدہ کر دیا آپ کی جو ڈیفائننگ پاور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کہاں سے جاری کرتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس کہاں کیا کرتے تھے؟ آپ کا سپریم کورٹ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپریم کورٹ کون سی جگہ تھی؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس وقت کا جی ایچ کیو کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جی ایچ کیو کیا تھا؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی. فوجیں روانہ ہوتی تھی کہاں سے ہوتی تھی؟ مسجد نبی سے ہوتی. اس کے بعد کوئی جوڈیشل سسٹم بننا ہوتا تھا کہاں بنتا تھا؟ مسجد نبی میں بنتا تھا. اس کے بعد کوئی فائنینشیل سسٹم ڈسکس ہونا ہوتا تھا کہاں ہوتا تھا؟ مسجد نبی میں ہوتا تھا. تو آل اسٹیٹ رن افیئرز ور ڈن بائی مسجد، جس میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اپنے احکامات جاری کرتے تھے. اور چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی کیا مشورہ مسجد نبی میں نہیں ہوتا رہا؟ سیدنا صدیق اکبر کیا مشورہ مسجد نبی میں نہیں کرتے تھے؟ کیا سیدنا فاروق اعظم مسجد نبی میں فیصلے نہیں کرتے تھے؟ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں فیصلے نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ کیونکہ ان کا کیپٹل کوفہ شفٹ ہو گیا تو جو کوفہ کی مسجد تھی اس میں فیصلے نہیں ہوتے تھے؟ فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، سارے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مسجد کو اسٹیٹ سے علیحدہ کر دو، یہ کانسیپٹ ہی، اس کی بیس ہی جو ہے وہ اللیجیٹیمیٹ ہے. اسلام کے نزدیک جو ہے وہ بالکل اللہ معاف کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا، اب آج کل مجھے اور آپ کو دھوکہ کیا دیا جا رہا کہ اگر ہم بالکل اسلام کو سپریٹ کر دیں گے اسٹریٹ رن افیئر سے، جیسے ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ڈیموکریسی تو اسلام کے ساتھ ملتی نہیں، پہلی بات تو یہ، اس کا حوالہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں. اور دوسری بات، اسلامک ریپبلک کاغذ کے کچھ ٹکڑے لکھنے سے، جیسے کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا 73 کا، دین اسلام نہیں نافذ ہو جاتا. میں نے آپ کو مثالیں دے دی. کیا آپ کا اچھا اس وقت قاضی اور قضاء کا سسٹم تھا، یعنی کہ ڈیسیژنز فوری ہو جاتے تھے. آج آپ کے کورٹس میں ڈیسیژنز کب ہوتے ہیں، کتنے دیر سے بعد ہوتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے، کیونکہ ڈر اور خوف نہیں ہے. بلکہ آپ کورٹ کے ذرا کسی جج کے بارے میں بات کریں، آپ کو توہین عدالت لگے گی. سسٹم ہی الٹا ہے. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یو آر لیونگ ان اسلامک اسٹیٹ؟ یہ ایک میر آئی واش ہے، اور انہوں نے دھوکہ یہ دیا ہے کہ ہم پیورلی تو مسجد کو علیحدہ نہیں کر سکتے اسٹیٹ سے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ایسا فریم ورک ڈیوائس کرتے ہیں جو ہمیں گورننس میں آسانی دے اور لوگوں کو مینیج کرنے میں آسانی دے. ٹیگ لائن یا پنچ لائن ہم وہی استعمال کریں گے کہ اسلام نافذ ہے، لیکن کریں گے وہ جو ہماری مرضی ہے. یہ جو ترامیم آتی ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، کیا یہ اسلام کے نظریے پہ آتی ہیں؟
ہر انفرادی بندے کی اپنی مرضی کے نظریے پہ آتی، جس کی بھی حکومت ہوگی وہ اپنی مرضی کی ترمیم کر لے گا. تو یہ کون سا اسلامی کانسٹیٹیوشن؟ کیا آپ قرآن اور حدیث میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ کسی کی جرت ہے اس میں کہ ترمیم کر سکے قرآن اور حدیث میں؟ تو ایسا کانسٹیٹیوشن، ایسا پیپر ورک جس کے اندر ترمیم کر دی جائے، کیا وہ اسلامک ہو سکتا ہے؟ وہ اسلامک نہیں ہو سکتا. تو بھائی یو آر بیسیکلی لیونگ ان اے سیکولر کنٹری وچ از ناٹ سیکولر. اس کو کہا نہیں جاتا صرف اس وجہ سے کہ اس کا ایک بیک کلیش نہ ہے، اس کی ایک لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایک جو تھوڑا بہت دینی ذہن رکھتے ہیں ان کے اوپر وہ کھڑے نہ ہو جائیں. تو ہم اسلام کا لبادہ اڑ کے رکھیں گے، لیکن کریں گے وہ جو ہماری مرضی ہے. ربا بھی چلائیں گے، سودی سسٹم بھی چلائیں گے، جوڈیشل سسٹم بھی اپنی مرضی سے چلائیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا، میں نے آپ کو جیسے کہا سپریم کورٹ اگر مسجد نبوی تھی تو وہیں پہ دونوں کا فیصلہ ودن منٹس ہو جایا کرتا. اور آج ایک مقدمے کو ختم کرنے کے لیے بہت کم عرصہ بھی لگے تو 3 سے 5 سال ہے، اور کئی لوگوں کی زندگیاں 30 سال 40 سال ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو بری کر دیا جاتا ہے. تو وہ 30-40 سال آپ اس کو کہاں سے لوٹائیں گے؟ تو دس واٹ از بیسکلی انہوں نے کیا کہ ریلیجن کے کلاتھ کے اندر سے وہ پارٹ نکال دیے جو مشکل پارٹس تھے، جو ان کی گورننس میں مشکل پیدا کر رہے تھے. یعنی کہ ریلیجن کا جو کلاتھ ہے، جو ورلڈ ویو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارے ہاں، اس میں سے وہ پارٹ نکال دیا. اگر اللہ ہے سپریم، میرا کانسٹیٹیوشن جو 73 کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے سپریم، اس سے اوپر کوئی نہیں، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم؟ جو فیصلہ یہ قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی اسی پہ عمل ہوگا. تو بات یہ ہے کہ صرف لکھ دینے سے کافی نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرانا ہی اصل مقصد ہے. کتنے سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے؟ 78 ایئرز ہو گئے. کیا آج میں اور آپ اس ملک سے سود ختم نہیں کر سکے؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ سسٹم بھی نہیں دیتے. بالکل دیا گیا جی، آلٹرنیٹ سسٹم دیا گیا. میں جانتا ہوں لابس کے 6 پروفیسرز کو جنہوں نے اس کا پورا ایک سسٹم بنا کے فائنینس کا دیا اور الماریوں میں رکھ دیا گیا. اس کے اوپر کبھی امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں آج تک. اس کے بعد جو جیسے لائک آپ کا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جیسے آج GHQ ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف بھی تھے اپنے زمانے میں. بعد میں جو بھی خلیفہ ہوتا تھا وہ آرمی چیف بھی ہوتا. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کسی بھی قسم کی بدر کی مثال لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صفے سیدھی کر رہے تھے، میں نے بہت دفعہ یہ روایت بتائی ہے، تو ایک صحابی کو زور سے سٹرک ماری، غلطی سے لگی، تو صحابی نے کہا حضور نے پیش کیا اپنے آپ. تو nobody is above the law in Islam. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو above the law نہیں کیا. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے ماتحت تھے، کیونکہ اللہ کا دین جو ہے وہ اس کے سارے ماتحت ہیں، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہو سکتا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ جو سپریشن ہوئی ہے نا پاکستان انڈیا کی، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسلام بر صغیر میں جو ہے وہ مظلوم ہوگا، پاکستان میں مظلوم ہوگا، اور مسلمان جو ہے وہ بھارت میں مظلوم ہوگا. آج مجھے اور آپ کو اس کی منظر کشی نظر آتی ہے. اسلام ادھر مظلوم ہے کیونکہ اسلام کی کوئی روایت ادھر جھلکتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی. اب یہ جشن بہارا وغیرہ، یہ اس طرح کی اسپرنگ سیزنز، یہ ہماری روایات ہیں، یہ اسلام کی روایت ہیں، یا کوئی کسی نبی یا کسی صحابی کے اس میں آپ کی زندگی میں انہوں نے دکھایا کہ جی کوئی یہ بہار کا موسم ہوتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کر. دس از کسٹم which is again against religion.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں بھی فحاشی کونسل موجود ہوتے ہیں. پسند میرا اور آپ کا تہوار ہے, اٹس اے کسٹم, اگین اس میں بھی فحاشی کونسل موجود ہے. تو یہ جو اسلامک ٹیگ ہے ہم نے لگایا ہوا اپنے ساتھ, یہ صرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو آج 57 اسلامک کنٹریز ہیں ان میں سے کوئی بھی اسلامک نہیں ہے, کوئی بھی اسلامک نہیں. اور تبھی ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم اسلامک ہیں ہی نہیں. وی آر آل بیسکلی سیکولر پیپل. ہم خود نہ بھی ہوں تو ہماری جو گورننس کا سسٹم ہے وہ سیکولر ہے. یہ ایک صرف اسلامک ریپبلک لگانے سے وہ کنٹری اسلامک نہیں ہو جاتی. دوسری بات جو آپ کو جس دھوکے میں ڈالتے ہیں, وہی میں نے آپ سے جو پہلے بات کی کہ یہ بھی ہم نے ویسٹ سے لی ہوئی ہے. کیا ویسٹ کیا کہتا ہے کہ ویسٹ کہتا ہے کہ تم اگر کسی جگہ کے سٹیزن ہو تمہیں اس کے لاز فالو کرنے پڑیں گے, چاہے وہ لاز تمہارے اسلام سے متصادم ہی کیوں نہ ہو. اب ویسٹ کے اندر کھلی اذان بہت کم ملکوں میں ہوتی. اب اگر یہ واقعی سیکولر سسٹم پہ چلتے ہیں تو پھر اذان ہونے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی مندر میں گھنٹیاں بجنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چرچ میں بیلز بجانے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ صرف دھوکہ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس جسٹ کلاتھ ریلیجن کا وہ حصہ ہے, اس میں سے کاٹ گئی, جو اپنی مرضی ہے اس کو استعمال کر لیا گیا. اس کے بعد سیکولرزم اور اسلام میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم کے اندر صرف لا ہے. اسلام کی جو جسٹس تھی وہ لا پلس ایتھکس بھی ہوتی تھی. یعنی کہ اسلام مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ایتھکس سکھاتا تھا. اور آپ کی پرائیویسی ہے, کوئی اس کو انویڈ نہیں کر سکتا. سیکولر کنٹریز میں لا یعنی کہ کیمراز جو آج ہم نے بھی اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں, وہ آپ کی پرائیویسی بھی انویڈ کر رہے ہیں. آپ کی وہ جو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ دیٹ از ود ایوری ون, ود آل جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو سیکیورٹی پہ مامور ہیں, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایتھکس. تو یہ بھی ایک میجر ڈفرینس ہے دونوں میں. اسلام آپ کو بیہیویئر سکھاتا ہے, سیکولر ازم جو ہے وہ آپ کو بیسکلی یہ بیہیویئر نہیں سکھاتا. وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ تمہارا اپنا عمل ہے. اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ تم نے عمومی لوگوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے. ایک اس میں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا جاؤں, جیسے کلونیلزم تھا پہلے, یعنی کہ جو طاقتور اقوام تھیں وہ جو ہیں, ہم بھی کلونیلزم کی پیداوار ہی ہیں بیسکلی. آج تک ہمارے ہاں وہ سسٹم ایک چل رہا ہے, گوروں کی کالونی تھے نا. اسی طرح جو ویسٹ ہے اس نے جو افریقن کنٹریز ہیں ان کو کالونیز بنایا ہوا تھا, بروٹ فورس کے ساتھ ان کے اوپر, طاقت کے ساتھ ان کے اوپر قابض سے. اب انہوں نے بھی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہے. جیسے اسلام میں لیٹ سے ایک ٹیچنگ ہے جس کو وقف کہتے ہیں, یعنی کہ آپ نے کوئی لینڈ لیا اپنے لیے اور آپ نے اس کو وقف کر دیا کسی اچھے کام کے لیے. جیسے آپ نے مسجد بنا دی, یا آپ نے زراعت کے لیے کوئی جگہ, کس سے جو بھی پیدا ہوگی وہ میں صرف غریبوں میں بانٹ دوں گا. تو آج کنٹریز آپ کو یہ الاؤ نہیں کرتی. اور یہ اس کے پیچھے بھی ہوا یہ تھا کہ بیسکلی الجیریا میں شروع ہوا تھا, اور الجیریا میں ایک مسلمان ملک الجیریا, وہاں پہ آگے ویسٹرن پاورز نے آ کے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ بدعت ہے. حالانکہ بہت سارے ایسے باغات تھے جو وقف تھے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ فدق تھا, وہ وقف تھا. اس میں سے جو بھی مال آتا تھا, ایون کہ حضور کے جانے کے بعد بھی, وہ صرف اہل بیت کے لیے آتا تھا. ان کا سسٹم چلتا تھا اس سے. اور
جو یہ والا اب آپ کوئی چیز وقف کریں، اب مسجد میں نہ کے اگر آپ وقف کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پہ ایک ظاہری بات ہے ایک مسجد کی کمیٹی بنے گی اور پھر وہ آپ کو اس کے لیے اپروول چاہیے ہوگی، اس کے اوپر آپ کو، تو آپ کا اس پہ کمپلیٹ وہ نہیں ہوگا، چلے گی وہی جو اسٹیٹ چاہ رہی ہے، یعنی کہ وقف کا قانون بھی ختم. تو وہ جو کلونیلزم تھا نا کہ پہلے بروٹ فورس سے کرتے تھے، اب ذرا ایک طریقے سے کرتے ہیں. یہ انڈومنٹ فنڈز جو بنے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ پیسے جمع کرتے ہیں یا کوئی ایسے ہسپتال آپ بناتے ہیں جہاں سے لوگوں کا بہتری ہوتی ہے، تو ان انڈومنٹ فنڈز کے اندر بھی اب آپ دیکھیں یہ بھی انہوں نے آپ کو ایک جگہ پھنسایا ہوا ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل بھی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، لوگوں کے پیسوں سے چلتا ہے اور اس میں پھر ڈفرینٹ طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر حکومت پابندی بھی لگا سکتی ہے اور جو مرضی کرے. تو یعنی کہ یہ سارا سسٹم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا اپنی مرضی سے یہ کر سکتے ہیں. میرا اور آپ کا کام کیا ہے اسلامک ورلڈ ویو میں کہ میری ڈیوٹی ہے جو ہے وہ ہے سب سے پہلے اللہ کے لیے، میرا کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں نا قرآن میں نے تو تمہیں خرید لیا ہے جنت کے عوض، تم بیسیکلی ایک بکاؤ مال ہو، یو آر بینگ باٹ بائی می. لیکن ویئر ایز یہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، یور فرسٹ سروس از ناٹ ٹو اللہ، یور فرسٹ سروس از ٹو یور نیشن. نو، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اسلام ہماری فرسٹ سروس ہے. آئی ایم اے سرونٹ آف اللہ فرسٹ اینڈ دین آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان. یہ بیسک فرق ہے اسلامک یا ریلیجن اسکرپچرز میں اور سیکولرزم میں. اور میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ اسٹیٹ رن افیئرز اور جو مسجد ہے اس کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکے. اصل میں آج کا امام اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ سسٹم ابھی مطلب کہ اگر اس کے سامنے کوئی کیس آئے تو وہ اس کو سالو بھی کر سکے. اور انفارچونیٹلی ہم نے ایک علیحدہ گروپ بنا دیا ہے جو کہ جن کو ہم مولوی کہتے ہیں عام زبان میں. یہ لوگ صرف مسجد کی دیکھ بھال کریں گے، جنازہ پڑھانا ہوگا تو میں تو نہیں پڑھا سکتا، یہ پڑھائیں گے. اس کے بعد اگر نکاح پڑھانا ہوگا میں تو نہیں پڑھا سکتا، یہ پڑھائیں گے. اور اس کے بعد ان چیزوں کے لیے ہمیں یہ لوگ چاہیے. مسجد ہمارے لیے صرف اتنی ضرورت رہے گی، یا نماز پڑھ لو یا جنازہ یا نکاح پڑھا لو، دیٹس اٹ. مسجد کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیٹ رن افیئر سے. آج آپ خود دیکھ لیں، ذرا غور کو فکر کر کے، پاکستان کیا ایک اسلامک اسٹیٹ ہے یا پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے؟ میں کہنے کہ دوبارہ کا نام لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد یہ ہمیشہ سے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو کانسیپٹ رہا ہے وہ یہی تھا کہ لوگوں کے اندر کچھ کو جو دینی لوگ ہیں اگر وہ قابو نہیں آ رہے تو ان کے خلاف سیکولرز کو کھڑا کر دو. اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں وہ جو ایتھیسٹ ورلڈ ویو ہے، ایتھیسٹ ورلڈ ویو وہ کہتا ہے، ذرا جا کے آپ پڑھیے گا تو آپ سمجھ آ جائیں گی کہ یہ دنیا ایک سانحہ ہے، مطلب کہ اس کے پیچھے کریٹر کوئی نہیں ہے معاذ اللہ. ملحد جن کو کہتے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، یہ ایک سانحہ ہے جو کہ ایک سائنٹیفک پروسیس کی وجہ سے سامنے آ گیا اور یہ اپنے آپ کو ایوالو کر رہا ہے اور اس ایوولوشن کے تھرو انسان جو ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے اور اس ایوولوشن کے تھرو سائنٹیفک ریسرچ کے تھرو انسان بہتر ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ انسان نے ایسا ایسا جینا سیکھ لیا. حالانکہ آپ مجھے ایک بات بتائیں گے، اگر ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو اتنا ہی ٹھیک ہوتا تو انسان اپنے آپ کو اگر ایوالو کر بھی رہا ہوتا تو سائنس تو آپ آج سے، جیسے میں نے پہلے بھی بہت مثال دی، 200 سال پہلے کہتی تھی کہ دنیا ساکت ہے. اس کے مطابق تو ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو سائنس کے مطابق تو دنیا ساکت تھی. پھر آئنسٹائن صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دیر از اے ریلیٹیوٹی. تو اس طرح سے پھر ہر وقت آپ کا ایک وہ چیز جو ہے وہ ایوالو کرتے کرتے آپ یو ول اینڈ نو ویئر. تو اس کے بعد یہ جو
ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ معذاللہ یہ ایک محض حادثہ ہے، دنیا یہ پاسبل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بارے میں اور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اب وہ کہ ایتھیسٹ تو اس بات پہ بھی بلیو نہیں کرتا کہ قرآن معذاللہ کوئی اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کو کوئی نہیں مانتے، تو اللہ کی کتاب کیسے مانیں گے؟ وہ کہیں گے ان کے نزدیک معذاللہ پروفٹس ور فلاسفرس، معذاللہ اگر آپ ان کا پوائنٹ آف ویو پڑھیں تو وہ اچھے فلاسفرس تھے، انہوں نے اچھی فلاسفیز دیں معذاللہ سما معذاللہ، اور اس کے مطابق انہوں نے کچھ یہ تھوڑی بہت ریولیوشنائز کیا سوسائٹی کو، اور دیٹس اٹ۔ ریلیجن کوئی چیز نہیں معذاللہ، یہ کتابیں بھی خود گھڑ لی گئی ہیں، کیونکہ جب اللہ کوئی نہیں مانتے تو اللہ کے کلام کو کیسے مانیں گے؟ تو میں اور آپ اگر کسی ایتھیسٹ کو یا ملحد کو اللہ کی کتاب سے حوالہ دینے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں مانے گا۔ وہ پہلی بات ہے، وہ کہے گا آپ بھائی میں تو اس کتاب کو ہی نہیں مانتا، میں تو اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو اس کتاب کو کیسے مانوں؟ تو ان کے نزدیک، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ سائنس کی وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں جو ایتھیسٹ ہیں وہ صرف ایک وجہ سے، اور وہ ایتھیسٹ اس لیے ہیں کہ کیونکہ جب اللہ کے قانون نافذ ہوتے ہیں تو اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں، آپ کو ان باؤنڈریز کے اندر رہنا پڑتا۔ تو انہوں نے آسان راستہ یہ اپنا لیا ہے، سائنس کا لبادہ اوڑھ کے، کہ میرے بھائی اس کا انکار ہی کرتا، رب کا انکار ہی کرتا، تاکہ نہ رب ہو معذاللہ، نہ اس کی کوئی بات ماننی پڑے۔ پاکستان کے ملحد ایسے ہیں، اور آپ اس پہ بے شک ریسرچ کر کے دیکھ لیں، سائنس کے اوپر آپ کو، سائنس کی وجہ سے آپ کو بہت کم ملحدین یا ایتھیسٹ ملیں گے، ادروائز جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ایتھیسٹ ہیں کہ بس ہمیں اسلام کے اوپر نہ چلنا پڑے۔ تو یہ ایک علیحدہ ورلڈ ویو ہے، لیکن بیسکلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سیکولر ٹرم آپ بہت استعمال کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ان کا بیسک ورلڈ ویو کیا ہے کہ ریلیجن اور اسٹیٹ دیٹ شوڈ بی سپریٹڈ۔ یہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا، لیکن اب اس کو انہوں نے بدل دیا ہے، اور وہ بدل اس طرح دیا ہے کہ وہ چیزیں نکال دو ریلیجن کے اندر سے جو تمہارے لیے گورن کرنے میں تمہیں مشکل پیدا کرتی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ رب العزت سورہ انعام میں 116 نمبر آیت، میں نے بہت دفعہ اس آیت پہ ذکر بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اگر if you obey most of those on the earth they would lead you away from Allah's way, they follow nothing but assumptions and do nothing but lie۔ اللہ رب العزت نے بڑا کلیئرلی سورہ انعام میں آیت نمبر 116 میں کہا کہ اگر اے نبی، اگر آپ اجتماعی لوگوں کو فالو کریں گے دنیا میں، یہ آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے، اور جب یہ اللہ سے دور کر دیں گے تو یہ صرف اپنی ایزمپشنز کو فالو کرتے ہیں، اور یہ صرف جھوٹ کو فالو کرتے ہیں۔ اس سے ایک اور چیز نلیفائی ہو جاتی ہے، جا کو ڈیموکریٹک سسٹم ہے۔ ڈیموکریٹک سسٹم کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے زیادہ ووٹ لیے وہ جیت گیا، چاہے وہ ووٹ اس کو فور کسی بھی ریزن سے پڑے ہوں، چاہے اس کو بریانی کی پلیٹ کھلانے سے ووٹ پڑ گئے ہوں، چاہے اس کے ساتھ جیسے بے نظیر، جس زمانے میں بے نظیر کی وفات ہوئی تو ایک سمپتھی ووٹ پڑ گیا۔ اب میجورٹی اگر سمپتھیٹک ہو گئے اب جیسے آج کل عمران خان کے ساتھ سمپتھی ووٹ، اگر آپ آج الیکشن کریں آپ سمپتھی ووٹ میں، وہ بھی جیت جائے گا، تو جو میجورٹی ہوگی وہ تو صرف چلی جائے گی۔ تو میجورٹی از نیور کریکٹ، یاد رکھیے گا، تو ڈیموکریسی کے نیور بھی کریکٹ۔ اور جب ڈیموکریسی کا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جمہوریت ہی بہترین جو ہے وہ وے آف گورننس ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی تردید کر رہے ہیں قرآن میں۔ تو اس لیے مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کوئی اس قابل نہیں ہے جو اسلامک سسٹم نافذ کرے یا لے جائے، کسی ایک کے سوائے جماعت اسلامی کے اور GUIF یعنی کہ جو اسلامی جماعتیں ہیں، باقی تینوں جو آپ کی مین سٹریم پارٹیز ہیں، مسلم لیگ،
پیپلز پارٹی اور PTI، تینوں کے اندر آپ ان کا الیکشن مینیفیسٹو پڑھ لیں، تینوں میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم اس ملک کو سود سے پاک کریں گے۔ آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو ملک کو سود سے پاک کرنے کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے آگے۔ اور ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے ٹوٹل ووٹ 25 کروڑ میں سے 4 کروڑ نے ڈالا ہوتا ہے، 1.5 کروڑ یا جس کا 2.25 کروڑ ووٹ ہے وہ وزیر اعظم میں جاتا ہے۔ اچھا باقی جو 21 کروڑ ہے اس کے بارے میں کس نے پوچھنا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کی نمائندگی ہے؟ 4 کروڑ انسان اگر ووٹ ڈال رہا ہے 25 میں سے، یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہے۔ اٹس ایون 1/6 ہے یہ، اور اس کی بیس پہ آپ کے اوپر ایک وزیر اعظم لا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہاؤ flawed the system is۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے جی، اور ان کے راستے اور ان کے ورلڈ ویو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دشمن کیا پلان کر کے بیٹھے اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے 120 صفحے ہوں گی، اس امت کی 80 صفحے ہوں گی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفحے ہوں گی 120 میں سے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے میرے بوسط سے پہلے سلام کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ یہ ہم نے اللہ کے نبی کی بائیوگرافی میں پڑھا تھا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کسی آدمی اور اس کے اہل بیت کے لیے شفاعت کریں گے اور اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے شہید ہو گیا یا حافظ قرآن ہو گیا، ان لوگوں کی شفاعت اللہ قبول فرماتے ہیں۔ خود پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے تو پھر دوسروں کی کرا سکیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک قدرے پتلی تھیں، آپ ہنستے تو صرف مسکراتے، اور جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر افضل قرار نہ دو۔ حضرت ابو یعلا حضرت ربیع بن حسیم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے، نہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر کسی کو فضیلت دیتے ہیں۔ حضرت عطا رحم اللہ کے فرمان ان اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک حوض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ بدر بن عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ کوثر وہ بھلائی ہے، نبوت اور اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے تمام ذکر میں آپ پر درود بھیجتا رہوں تو کیسا ہے؟ فرمایا تب اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تحفہ کی ہوئی رحمت ہوں۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میں تحفہ کی ہوئی رحمت ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین والا ہوں گا اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ حضرت مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال میں ایک مینڈے کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ پر وہ شاخ گزرتی، چنانچہ صبح کو وہ خود ہی ختم ہو گئی۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ایوب بن موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ مجھے ختم کرنے والا اور شروع کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے لیے بات کو مختصر کر دیا گیا ہے کہ اس لیے تمہیں مشرکین ہلاک نہ کرے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھ سے زمین میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھ سے زمین سب سے پہلے ہٹے گی، میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض فرشتے زمین میں چکر لگانے والے ہیں کہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر دوست کی دوستی سے بری ہوں، مگر اللہ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ وکی کی روایت میں من خلا ہے، یہ لفظ عربی کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشک یا عنبر اور کوئی بھی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ اچھی نہیں سونگی۔ میں نے خالص عنبر یا خالص ریشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں دیکھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے تھے، اس کے پھل بڑے مٹکوں کی طرح تھے۔ جب اس کو اللہ کا حکم سے عجیب کیفیت طاری ہوئی تو وہ بدل گیا اور مجھے یاقوت یاد آ گیا، کلر بدل جاتا تھا اس کا، میں نے پڑھا تھا اس کا کلر بدل جاتا تھا تو فرشتوں کو بدلتا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے گھر بنایا ہو اور اس کو مکمل کر دیا ہو اور ایک اینٹ چھوڑ دی ہو، وہ میں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا۔ حضرت عمر بن ملحق فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو اس کی جوانی سے فائدہ پہنچا، چنانچہ ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی اور ان کے سر میں ایک سفید بال بھی نہ۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی کو دوہا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو خوبصورت فرما، چنانچہ اس کے بال سیاہ ہو گئے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے اور مجھے میری امت میں سے ہر شخص کو پہنچنے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ حضرت رفاع جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت میں 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ مغیث بن سمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر نئی تورات نازل ہوئی ہے جس میں حکمت کا نور اور علم کے سرچشمے ہیں تاکہ اس سے اللہ اندھی آنکھوں کو، بند دلوں کو، بہرے کانوں کو کھول دیں، اور رحمان کی سب سے آخری کتاب قرآن ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات اور ابتدا کرنے والے اور انتہا کرنے والے کلمات ادا کیے گئے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور مجھے بنو ہاشم سے چن لیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب میں سب سے سبقت لے کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ممبر امید ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پہ درود بھیجنا بھول گیا وہ قیامت کے دن جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اسی میں بھائیوں ایک دفعہ ضرور درود پڑھ لیا کریں تاکہ یہ جو واجب ہے ادا ہو جائیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا ملائکہ اس کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، لہٰذا بندہ چاہے تو کم درود بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اس کے لیے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ آپ کب سے راضی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔